الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اس عاجز کے لیے اللہ رب العزت کے کرم کا یہ ایک اور موقع ہے کہ اپنے اکابر کی علمی یادگار دارالعلوم دیوبند میں حاضری نصیب ہوئی. یہ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے. ہر بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، ہر شاگرد کو استاد سے محبت ہوتی ہے. تو ایک علمی رشتہ ہونے کی وجہ سے دل میں محبت تو بہت عرصے سے تھی. آج کے دن اللہ رب العزت نے اس علمی درسگاہ میں، اس مادر علمی میں پہنچا دیا اور آپ حضرات کی زیارت نصیب ہوئی. اس عاجز کا دل اس پر بہت خوش ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے. آج ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یقین والے کتنے ہیں تو بہت تھوڑے ملیں گے. جن کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت کو صفات کے ساتھ وہ اپنا خدا مانے، اسباب پہ نظر نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر ہو. دارالعلوم دیوبند کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اصول ہشتگانہ بنائے تو ان میں ایک اصول یہ بھی رکھا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا. حالانکہ جتنے ہم مدارس بنانے والے چلانے والے لوگ ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی مستقل ذریعہ بن جائے اور روز روز کی یہ فکر ختم ہو، چونکہ اہتمام تو نکلا ہی ہم سے ہے. اگر تو عربی کا ہم ہو تو اس کا معنی غم ہے، اور کام خراب ہوتا ہے جب یہ اردو کا ہم بن جاتا ہے کہ پھر محتمم سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی ہم ہیں. تو عربی کا لفظ ہے، چونکہ اس سے اہتمام کا لفظ نکلا تو یہ تو 24 گھنٹے کی فکر ہے، اور اسی فکر پر اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے. تو ہمارا یہ حال کہ ہم مستقل آمدنی کے ذریعے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ مستقل آمدنی کا ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا یقین بنا ہوا تھا، اور یہ چیز ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہے. ماخذ تو ہمارا وہی ہے نا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. خالد بن ولید اللہ عنہ جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے. بہت کامیاب سپہ سالار، طوطی بولتا، کفار کے دلوں پہ دہشت ہوتی تھی، خوف ہوتا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی تھی. وہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے. سیدنا عمر عنہ نے ان کو ایک خط بھیجا کہ جو خط لانے والے ہیں آج کے بعد یہ امیر ہوں گے، اور آپ کے لیے 2 آپشن ہیں. اگر آپ واپس آنا چاہیں تو میرے پاس مدینہ میں آ جائیں، اور اگر وہیں رہ کر اس راستے میں کام کرنا چاہیں تو آپ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں. اب یہ بڑا معاملہ تھا کہ جو بندہ وقت کا سپہ سالار ہو وہ بغیر کسی خاص غلطی کے، قابل ذکر کوتاہی کے معزول کر دیا جائے اور وہ ایک عام سپاہی کی طرح کام کرے. خالد بن ولید اللہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ طیبہ واپس نہیں جاؤں گا، یہیں پر ایک عام سپاہی کی طرح اللہ کے راستے میں سفر کروں گا.
اس کے بعد کسی نے خالد بن عنہ سے سوال کیا، وعلیکم السلام، کہ حضرت یہ تو بڑا مشکل معاملہ تھا کہ ایک سپہ سالار کو ایک حکم کے ذریعے بغیر وجہ سے معزول بھی کر دیا جائے اور وہ پھر ایک عام سپاہی کی طرح کام کرنے پہ رضامند بھی ہو، خوشی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ۔ تو خالد بن عنہ نے جواب دیا کہ کوئی مشکل نہیں تھا، جب میں سپہ سالار تھا تب بھی مجھے اسی اللہ کی رضا مطلوب تھی، جب سپاہی بنا تب بھی مجھے اسی اللہ کی رضا مطلوب تھی، تو میرا مقصد تو پہلے بھی وہی تھا، بعد میں وہی، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی نے امت لامہ سے سوال کیا کہ امیر المومنین، آپ نے امت کو اتنے بڑے سپہ سالار کی قیادت سے محروم کر دیا؟ تو امت نے جواب دیا کہ ہاں، امت ان کی قیادت سے تو محروم ہو گئی، مگر میں امت کا ایمان بچا لیا۔ اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ لوگوں کا یہ یقین بنتا جا رہا تھا کہ جدھر خالد جائے گا فتح ہوگی، تو اللہ رب العزت سے نظر ہٹ کے اسباب پہ آ رہی تھی۔ میں نے ان کو معذور کیا کہ اب بھی فتوحات ہوں گی تو مخلوق پر نظر کی بجائے امت کی نظر اللہ کی ذات پر رہے گی۔ تو صحابہ ناموں میں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا کہ نظر اللہ کی ذات پہ رہے۔ یہ وہی فیض ہے جو چلتا ہوا اس امت میں آ رہا ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے وہی نعمت دی تھی، وہ یقین محکم، وہ یقین کامل، جس کو ہم حق الیقین کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین کا کام کرنا ہمارا کام ہے، ہاتھ پاؤں ہلانا، اور آگے اسباب کا مہیا کرنا یہ اس پروردگار کا کام۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ کہیں توجہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہٹ کے اسباب پہ نہ ہو جائے، اور بندے کے یقین کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے، جیسا یقین ویسا ہی معاملہ۔ یقین بنا ہوا ہو تو پھر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں یقین کا بنانا ایک مشکل کام ہے۔ ہمارے اکابر کا یقین اس لیے بنا تھا کہ وہ صاحب علم بھی تھے، صاحب ذکر بھی تھے۔ چنانچہ ان حضرات کو دیکھو کہ یہ مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ ہوتی تھی، اور جب یہی حضرات مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے تھے۔ وہ مرج البحرین تھے، یہ دونوں نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، علم بھی تھا، ذکر بھی تھا، اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور اس نور کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ یقین دیا تھا کہ جس یقین کی وجہ سے اس ادارے کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے، جو ہونا ہے مسبب الاسباب کی وجہ سے ہونا ہے۔ آپ اگر ذرا دیکھیں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرعون کی اسٹیبلشڈ حکومت تھی، اس کو بڑا مان تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بھی تھے، اور اگر تھے ساتھ تو بنی اسرائیل کے چند لوگ تھے۔ وہ کہتا تھا فرعون انہم لشرذمۃ قلیلون، چند لوگ ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے نظر کے راستے کو نہیں دیکھا، انہوں نے خبر کے راستے کو دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ اب اس وقت کے جب رسیاں سانپ بنی چلتی محسوس ہو رہی ہیں تو عقل سے پوچھو کیا کرنا چاہیے؟ عقل جواب دے گی کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، مضبوطی سے پکڑ لو
جو سانپ تمہارے قریب آئے اس سانپ کے سر پہ ڈنڈا لگاؤ، تمہارے لیے بچنے کی آخری امید یہی ہے۔ اور اوپر سے کیا حکم آ رہا ہے؟ الق عصاک، اپنی عصا کو زمین پہ ڈال۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ لاٹھی تو ہے تمہارے ہاتھ میں، اس کو بھی ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو کیا بچے گا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا، انہوں نے سبب کو نہیں دیکھا، لاٹھی کو نیچے ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اژدہا بن گیا جس نے سانپوں کو کھا لیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا۔ پھر دیکھیے کہ دریائے نیل کے کنارے پر کھڑے ہیں، پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کے پہنچ گیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ گھبرا گئے، اب تو ہم دھر لیے گئے، اس لیے کہ آگے پانی کا دریا اور پیچھے یہ انسانوں کا دریا، فوج جو آ گئی، ہم تو سینڈوچ بن گئے۔ اس وقت جب نہ جائے مانن نہ پائے رفتن، وہ والا معاملہ تھا، ایک یقین بھری آواز اٹھی، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انما ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر۔ آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، دل کچھ تصدیق کر رہا ہے، اور یہ حضرات دل کے اس یقین کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے۔ تو یہاں کے ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں بھائی کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہے گی تمہارے پاس ڈنڈا ہے، مضبوطی سے پکڑو، اور جب پیچھے والا لشکر آئے تو فرعون کے سر پہ ڈنڈا مارو، ہو سکتا ہے وہ مرے اور کام بنے۔ اچھا اوپر سے پوچھیں اللہ کیا کروں؟ جواب آ رہا ہے کہ انضرب بعصاک البحر، پانی پہ مارو۔ عقل کہتی ہے پانی پہ مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو نہیں دیکھا، جو حکم خدا تھا اسی پر عمل کیا، اللہ نے اسی دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ علیکم السلام۔ السلام علیکم۔ یا تشریف۔ تو انہوں نے جب پانی پہ عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار اتار دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگے تو اللہ نے غرق فرما دیا۔ تیسرا واقعہ کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ایسی وادی میں ہے کہ جس میں پانی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ اب ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کیا کریں؟ عقل کہے گی تمہارے پاس ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے، مضبوطی سے پکڑو، اور تم پانی کے لیے کھودنا شروع کرو زمین کو، مگر خیال رکھنا عصا ٹوٹنے نہ پائے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو بس امید کی آخری کرن بھی ختم۔ لیکن اوپر سے پوچھیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ رہا ہے انضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ عصا مارو۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، پتھر پہ مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈا بھی ٹوٹ جائے گا، تم کنواں بھی نہیں کھود سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو نہیں دیکھا، جو حکم خدا تھا اسی پر عمل کیا، اللہ نے اس میں چشمے جاری فرما دیے، پانی عطا فرما دیا۔ تو جب یقین بنا ہوتا ہے پھر انسان اسباب کو نہیں دیکھتا، مسبب الاسباب کی طرف نہیں۔ آج ہماری کوتاہی یہ کہ ہماری نظر مسبب الاسباب سے ہٹ کر اسباب پہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کو کہا علامہ اقبال نے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری گراوٹ کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ
وہ جو ایک یقین میں اللہ کی کیفیت تھی وہ نہیں ہے آج. بس ظاہری اسباب ہیں، دنیا بھی چل رہی ہے، ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں، مدد نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ یقین والے لوگ کتنے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والبرکات، واقعی اللہ نے ان کو یقین کامل دیا تھا. اور اصول ہشتگانہ میں یہ کہہ دینا یہ بتاتا تھا کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہے. دستور یہی ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی. اگر اللہ کی ذات پر نظر رہے گی تو اللہ رب العزت نقصان کی چیزوں میں سے نفع نکال دیں گے، ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیں گے اگر اللہ کی ذات پر نظر رہے گی. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو سبب ناکامی کا ظاہر میں نظر آئے گا اللہ اسی کو کامیابی کا سبب بنا دیں گے. جو ذلت کا سبب نظر آئے گا اس کو عزت کا بنا دیں گے. آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈالتی ہیں. حکم کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی، الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس کو دودھ پلائیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر آپ کو ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی پکڑ کے لے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو لا کے دریا میں ڈال دیجیے. اور پھر اگلی بات بھی بتا دی، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن. ماں اولاد کے بارے میں کتنی حساس ہوتی ہے، اور ماں کو یہ خبر دے دی جائے جی جی وہ آگے ہے. اچھا، اب ماں جو ہے وہ کتنی پریشان ہوتی ہے، کتنی پریشان ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں جو اس کا بھی دشمن خدا کا بھی دشمن. تو غم کی انتہا ہوگی، مگر ساتھ تسلی دے دی، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہیں کھانا، غم زدہ بھی نہیں ہونا. انا رادوہ الیک، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس. وجعلوہ من المرسلین، اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے. تو وعدہ بتا دیا، مگر یہاں یقین کا معاملہ ہے، اور عورت ذات کمزور بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کی ذات پہ یقین تھا ان کا پکا. نتیجہ کیا ہوا؟ وقت آیا بیٹے کو ڈال دیا. عقل کہتی ہے تیرا بیٹا نہیں بچتا. وجہ کیا؟ کہ اس کو ڈالا ہے تم نے ایک لکڑی کے بکسے میں. اب اگر بکسے میں سوراخ رکھو کہ ہوا جائے تو اس میں سے پانی بہے گا، بچہ مرے گا. اور اگر پانی کو روکنے کے لیے واٹر ٹائٹ کریں تو ہوا بند ہو جائے گی، یہ سانس گھٹ کے مرے گا. تو بچہ نہیں بچتا. ظاہر نظر بتا رہی ہے کہ بچے کا بچنا مشکل، مگر اس عورت کا یقین تھا اللہ کے وعدے پر. چنانچہ اس نے اپنے بچے کو ڈال دیا کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے تھا، وہ بکسا آتا ہوا ملا تو غلام پکڑ کے لے آئے. جب اس نے کھولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ علیہ السلام ہم نے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. جب اس کی بیوی نے دیکھا، کہنے لگی لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب بتائیں کہ وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرتا. دنیا کہتی ہے جی کہ بیوی کی بات کوئی نہیں مانتا. بڑے بڑے فرعون وہ بھی بیویوں کی باتیں مانتے رہے.
اس کو عقل نے دھوکہ دیا. عقل نے اس نے یہ سوچا کہ جب میں اسے گھر میں پالوں گا یہ میرا بیٹا بنے گا, یہ کیوں مجھ سے تاج چھینے گا. اس لیے اس نے اس کو قتل نہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا. گھر لے آئے. اب اس زمانے میں وہ فیڈر کی ماں تو ہوتی نہیں تھی کہ دودھ کا فیڈر دے دو, عورتیں دودھ پلاتی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا, منع کر دیا. فرعون نے حکم دیا بھائی عورتوں کو بلاؤ, اس کو دودھ پلائیں. جو عورت دودھ پلانے لگتی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا, مگر بھوک بھی ہے تو بچہ روتا بھی ہے. اور اب چونکہ اپنانے کا ارادہ کر لیا تو محبت بھی ہو گئی, تو آنسو بھی برداشت نہیں ہو رہے. فرعون پریشان ہے, اور کو بلاؤ اور کو بلاؤ, ساری رات یہی مسئلہ چلتا رہا. اچھا دوسری طرف حال دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ بچے کو دریا میں ڈال کے گھر تو آ گئی, مگر دل ٹوٹا ہوا تھا, غم زدہ تھا. ماں تھی نا, ماں کی مامتا ایسی ہوتی ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دے دیتے, تسلی نہ دے دیتے, وہ رو پڑتی تو سارا راز کھول بیٹھتی. ہم نے اسے رونے سے روک لیا, گرا دے دی اس کے دل کو. بیٹی سے کہنے لگی بیٹی جاؤ ذرا پتہ کرو بھائی کس حال میں ہے. تو بیٹی گئی اور جا کے اس نے دیکھا تو محل میں تو نقشہ ہی عجیب. بچہ دودھ چاہتا ہے, عورت دودھ پلاتی ہے, پیتا نہیں, لوگ پریشان ہیں. تو اس وقت جب اس نے حال دیکھے تو وہ کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں, دودھ پلائیں گے اور بڑے خیر خواہ ہوں گے. مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ فرعون کے دل میں بات کھٹکی تو صحیح, کیوں کہہ رہی ہے یہ بڑے اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے. اس نے کہا کیوں کہہ رہی ہو, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگی ہم آپ کے آئے ہیں, ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اچھا لاؤ جس کو لاتی ہو. وہ آئی اور کہنے لگی امی چلو. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی, بچے کو دودھ پلاتی ہیں, بچہ دودھ پی لیتا ہے. فرعون کو جب خبر ملی گی ایک عورت کا دودھ پی لیا, وہ رات کا جاگا ہوا تھا, نیند آ رہی تھی, پریشان تھا. اس نے کہا چلو مسئلہ حل ہوا. کہنے لگا اچھا میں سوتا ہوں, عورت کو جانے نہ دینا. لو جی 2-4 دن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں رہی. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں رہتی یہاں, میں تو اپنے گھر جاؤں گی. اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا, مجھے نہیں محل میں رہنا. تو فرعون کہنے لگا اچھا تم جا تو رہی ہو, بچے کو لے جاؤ, اور جو تمہاری تنخواہ ہوگی نا وہ ہم تمہارے گھر بھجوا دیں گے دودھ پلانے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کے پاس. کئی تقر عینها ولا تحزن, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کا دل غمگین نہ ہو. وَلِتَعْلَمْ, اور وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ کے وعدے. جس کے دل میں یہ چیز اتر جاتی ہے اس کا یقین کامل ہوتا ہے. اسباب کو مت دیکھیں, یہ تو مسبب الاسباب کے فیصلے ہیں. جب چاہتے ہیں وہ اسباب کو اپنے حکم کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ یقین اگر بن جائے کہ چیزوں میں ہماری جو ہے کامیابی نہیں ہے, عزت ذلت چیزوں میں نہیں ہے, فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. انابت اللہ, رجوع اللہ, توجہ اللہ, یہ کیفیت اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقین پختہ ہو جائے گا. چنانچہ جو سبب انسان کے غم کا ہوتا ہے, جب انسان یقین کامل کر لے اللہ اسی کو خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. قرآن پاک میں سے مثال کہ فرعون پانی میں ڈوب کے مرا. اللہ تعالیٰ قادر تھے, اگر چاہتے تو قارون کی طرح زمین میں دسا دیتے, مگر اس کے مرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں بنا.
نہ زمین میں دھنسا، نہ اس پر کوئی آگ اتری، نہ ہوا چلی، ہاں پانی میں ڈبویا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کو پانی میں ڈالا تھا تو پانی سبب بنا تھا ان کے دل کے غمزدہ ہونے کا، اور انہوں نے نظر اللہ کی ذات پر رکھی۔ اب اللہ نے پانی کو ہی ان کی خوشی کا سبب بنا دیا کہ دیکھو اسی پانی میں میں فرعون کو ڈبو کے دکھاتا ہوں۔ جو سبب تمہارے غم کا بن رہا ہے وہی سب تمہارے لیے خوشی کا بن گیا۔ اور یہی نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو بڑا مان تھا اسباب پہ، کہا تھا نا اس نے ہاذہ الانہار تجری، اللہ نے اسی نہر میں ڈبو کے دکھا دیا کہ دیکھو تم بڑا ان پہ بھروسہ کرتے تھے نا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ہم اسی میں تمہیں ڈبو کے دکھا دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بھائی آئے اپنے والد کے پاس، وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، کیا لے کے آئے؟ قمیصہ بدم کذب، قمیص لائے یوسف علیہ السلام کا جھوٹ موٹ کا خون لگا کے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جو غم ملا وہ قمیص کو دیکھ کر، اب قمیص سبب بن رہا ہے غم کے ملنے کا، مگر یعقوب علیہ السلام کی توجہ اللہ کی طرف رہی، اللہ کے سامنے انہوں نے صبر کیا، توجہ کی، بالآخر کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھائیوں سے ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، میرا قمیص لے کے جاؤ۔ بھئی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں دعا کرتا ہوں بینائی ٹھیک ہو جائے، نہیں، قمیص بھیجا۔ وجہ کیا تھی کہ یہی قمیص ان کے غم کا سبب بنا تھا، اب یہی قمیص ان کے لیے بیٹے کے ملنے کی خوشی کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ دستور ہے کہ جو سبب غم کا ہوگا اگر اللہ کی ذات پر نظر رہے گی اللہ اسی میں سے بندے کے لیے خوشی نکال دیں گے، ذلت کے لکشوں میں سے عزت نکال دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں دستور ہے، جیسا یقین بندے کے ساتھ ویسا معاملہ۔ اور اللہ کے ہاں تو ایک دستور ہے جزاء من جنس العمل، جیسا ہوگا معاملہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کرے گا ویسا اللہ۔ مثال اس کی، بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے اپنے جسم پہ چھری چلانی پڑتی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اچھا ہم اوپر سے اندھیرا کر دیں گے بادلوں کے ذریعے سے، فاقتلوا انفسکم، تم ذرا مارو اپنے آپ کو چھریاں، زخم لگاؤ، تب تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو ان کو توبہ کی قبولیت کے لیے جسم کو زخم لگا کر دکھانا پڑتا تھا، تب توبہ کی قبولیت۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ دیکھو کہ زبان سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا الندم توبۃ، دل کی ندامت یہی اللہ کے ہاں توبہ کی مانے گا۔ تو یہ آخر فرق کیوں ہے؟ تو مفسرین نے اس کا فرق لکھا کہ جب بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر اسلام نے اللہ کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک نہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تو قوم نے مطالبہ کیا تھا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک واضح طور پر نہیں دیکھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے واضح دیکھنے کا کہا تھا، اللہ نے ان کی توبہ کے لیے بھی فرمایا جب تک واضح زخم لگے نہیں دیکھیں گے تمہاری توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس امت کے ساتھ معاملہ کہ جب نبی علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے امت کے سامنے اللہ کو پیش کیا کوئی دلیل نہیں مانگی، صدیق اکبر نے فوراً ایمان قبول کر لیا، چونکہ بدون دلیل کے قبول کر لیا۔ اب اس امت کی توبہ اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری دل میں اگر ندامت ہو جائے گی میں جانتا ہوں میں اسی پر تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ ویسا ہی معاملہ آپ دیکھیے
کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ ایک کھجور، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اگر ایک کھجور کے صدقے کے ذریعے بھی جنت میں جانا پڑے تو تم جاؤ. وجہ کیا ہے؟ جنت تو اتنی قیمتی ہے اور اس کی قیمت ایک کھجور کہ اس کے بدلے بھی جنت مل جائے. فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا تو کس وجہ سے؟ چند دانے گندم کے کھانے کی وجہ سے تو نکلے تھے، تو چند دانے گندم کے کھائے تھے. اللہ نے فرمایا میں اس کی قیمت اب نہیں بڑھاؤں گا، تم واپس آنا چاہو گے تو ایک کھجور کے بدلے بھی جنت دے دوں گا تمہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اور دیکھیے بات کو یہ آج مکمل کرتا ہے کہ ابرہا اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا. اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو متعین فرما دیا. طیرن ابابیل ترمیہم بحجارہ، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی، لشکر کو انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیا. اب ایسا کیوں ہوا؟ مفسرین نے اس کے بڑے خوبصورت جواب دیے. بعض نے تو ایک بڑا اچھا جواب یہ دیا کہ دیکھو ابرہا جانوروں میں سے جو سب سے طاقتور جانور ہے ہاتھی، اس کو لے کے آیا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا تم سب سے طاقتور جاندار کو لائے ہو تو ہم اس کے مقابلے میں سب سے کمزور جان کو لے کے آئیں گے. پرندہ کتنا کمزور سا ہوتا ہے، چڑیا. تو اللہ نے طاقتور کو کمزور کے ذریعے سے، اور یہ اللہ کا دستور ہے، چڑیوں سے باز مروا دیتے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ اللہ رب العزت کے ہاں دستور ہے. لیکن بعض مفسرین نے ایک عجیب تحقیقی جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ ریزن یہ تھی کہ ابرہا چلا تھا اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کی نیت سے کہ بیت اللہ جو عزت والا گھر ہے میں اسے گرا کے ختم کر دوں اور خود اپنا ایک الگ مرکز بناؤں جس کو عزت مل جائے دنیا میں. یعنی جس کی کچھ عزت نہیں اس کو عزت دلانا چاہتا تھا، جو عزت والا گھر ہے اس کو مٹانا چاہتا تھا. تو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کی نیت سے چلا تھا. اللہ نے فرمایا اچھا آج ہم بھی اپنی ترتیب الٹتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ ہمیشہ انسان صیاد ہوتا ہے، پرندے صید ہوتے ہیں. آج ہم ترتیب بدل لیتے ہیں، دیکھو انسان صید بنیں گے اور میرے پرندے صیاد بنیں گے. ترمیہم بحجارہ. اللہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اگر اس کا یقین دل میں اتر جائے تو یہ اسباب تو اللہ کے اشارے کے اوپر چلتے. یہ یقین کامل تھا حضرت مولانا محمد قاسم نونوتوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں، جس کی وجہ سے اللہ نے پھر اس ادارے کو ایک قبولیت عامہ تامہ عطا فرما دی. اتنی قبولیت، سبحان اللہ، انسان حیران ہوتا ہے. اللہ کے مقرب بندوں کی ایک جماعت یہاں سے کھڑی ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر آج انہوں نے دین کا کام کیا. اس عاجز کو اللہ رب العزت نے اس دین کی نسبت سے الحمدللہ شاید 50 سے اوپر ملکوں کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا. ایسی جگہ پہ بھی جانا ہوا، 6 مہینے کے دن 6 مہینے کی رات. ایسی جگہوں پہ بھی جانا ہوا جہاں سائبیریا کی برف ہی برف، کہ وضو کرتے تھے تو برف توڑ کے نیچے سے پانی نکال کے وضو کرتے تھے اور برف کے اوپر نماز پڑھتے تھے.
اور نماز پڑھنے کے باوجود نیچے کی برف پگھلتی نہیں تھی، اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ایسی جگہ پہ بھی اللہ نے جانے کی توفیق دی جہاں گھر برف کے بنے ہوئے، دیواریں برف کی، چھت برف کی، دروازہ برف کا، وہاں کھانے کے لیے ٹرے لے کے آتے ہیں تو وہ برف کا بنا ہوا۔ ٹورسٹ لاکھوں ڈالر لگا کے، ہزاروں ڈالر وہاں جاتے ہیں چند دن گزارنے کے لیے، اللہ نے دین کی نسبت سے وہاں بھی پہنچا دیا۔ ایک ایسی جگہ بھی اللہ نے پہنچایا جس کو کہتے ہیں اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ۔ اللہ اکبر، لکھ کے لگایا ہوا ہے سائنسدانوں نے کہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ وہ کیسے کہ سال میں ایک دن وہاں ایسا آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لیے آتا ہے اور غروب ہونے کے بجائے وہیں سے طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ ایسی ہے، اس لیے اس کو دنیا کا آخری کنارہ سائنسدانوں نے متفق کا طور پہ قرار دیا۔ مگر اتنی جگہوں پر جانے کے بعد یہ عاجز اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاں بھی یہ عاجز گیا وہاں پر پہلے سے کوئی نہ کوئی علماء دیوبند کا روحانی فرزند بیٹھا دین کا کام کرتا نظر آیا۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ یہ اخلاص کا تاج محل تھا جو بنا کے چلے گئے، اس کی بنیادوں میں وہ یقین ہے، وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ توجہ اللہ، وہ انابت اللہ، وہ تقویٰ، وہ طہارت، وہ نعمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے قبولیت ملے۔ الحمدللہ اپنے اس مادر علمی میں آج اس عاجز کو حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ عاجز آپ سب حضرات کا بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے اس عاجز کو یہ توفیق دی، سعادت دی کہ آپ سب حضرات کو ملے۔ اور حق تو یہ تھا کہ سب کے الگ الگ کمروں میں جاتا، سب کی وہاں پر جا کر زیارت کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے اکابر کی وہی علمی نسبت، وہی ذکر والی نسبت، وہ رجوع اللہ، عنابت اللہ والی نسبت، وہ یقین والی نسبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یعنی دن دگنی سے کیا مراد کہ دن میں اسباب ہوتے ہیں، اور رات چوگنی سے کیا مراد، رات کو تو سبب نہیں ہوتے، رات کو تہجد میں اللہ سے مانگتا ہے۔ یعنی اپنے عمل سے جو ترقی ہوگی وہ دگنی ہوگی، جو اللہ سے تعلق جوڑنے میں ہوگی وہ 4 گنا ترقی ہوگی۔ تو یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ ترقی تو تب ہونی ہے جب اللہ کا تعلق ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس عاجز کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بڑے حضرات کروا دیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگنوں میں اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔
اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. اے کریم زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا. قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اور دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. اے کریم آقا آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوالی کو انکار نہ کرو. میرے مالک جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے. آپ بھی چھڑکیاں نہ دیجیے. مہربانی کی ایک نظر ڈال دیجیے. رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء اے انسانوں تم فقیر ہو. اور یہ بھی فرما دیا کہ انما الصدقات للفقراء صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجیے. اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے. اپنی ستائی کا صدقہ دے دیجیے. اپنی رفاہی کا صدقہ دے دیجیے. جو محبت کر دیجیے امیدوں کو پورا کر دیجیے. جسمانی بیماریوں کو دور کرنا روحانی بیماریوں کو دور کرنا. میرے مولا ہم کاجز کمزور ہیں ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ اللہ ہمارے ہمیں محبت نصیب فرما. اللہ ان جیسا ہمیں یقین محکم نصیب فرما. میرے مولا ہماری محنت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ جو اپنے والدین کے نقش قدم پر چلے گا الحمدہ ضروریت ہوگا. اے اللہ ہمیں دنیا میں علمی طور پر ان کا وارث بنا دیجیے. اے اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائیے قبولیت عطا فرمائیے. اس کے علمی فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیجیے. جو اساتذہ یہاں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو اور جتنے طلباء ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. کریم آقا رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم دعا کروں میں دعا کو قبول کروں گا. اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجیے. اے کریم آقا دنیا کا سائل جو روٹی مانگتا ہے اگر اسے ایک دروازے سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. میرے مولا ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں. آپ اسے مانگنے ہیں میرے مولا. ہم پر کرم کی نظر کر دیجیے. ہم پر ترس فرما دیجیے. رحم کھا دیجیے. میرے مولا محبت کی ایک نظر ڈال دیجیے. اے کریم محبت کی ایک نظر ڈال دیجیے. اللہ عمر گزر گوئی کہتے کہتے ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں. میرے مولا ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجیے کہ تم میرے ہو. ایک مرتبہ اے کریم ایک مرتبہ اے کریم ایک مرتبہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ اتنا زندہ ہوتی محبت کی. اللہ یہ بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے جواب نہ آ جائے. محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا. اپنی زندگیوں کو دیکھو. اللہ ہماری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو. اللہ ہم نادم ہے شرمندہ ہے. اللہ آپ کی رحمت کے انتظار میں ہے. اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے. ہمارے ظاہر کو اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجیے. ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے کریم آقا آپ
کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو کہہ دیا فلا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، آج آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم میرے مولا یہی فرما دیجیے، اللہ آپ کی شان کریمی، اللہ یہی فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں ریا سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ اپنے وقت پر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، اور جو زندگی کے ایام باقی ہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔